سورہ صافات آیت نمبر 58۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افما نحن بمیتین، کیا ہم نہیں مرنے والے، الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اور اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا، یقیناً یہ لہو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا، اس جیسی نعمت کے لیے، فلیعمل العاملون، پس چاہیے کہ ضرور عمل کریں عمل کرنے والے۔ اس سے پہلی آیات پاک میں جنتی اور جہنمی دوست کی آپس میں ملاقات کا ذکر تھا، اور جہنمی آدمی جنتی اپنے اس دوست سے پانی مانگے گا، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہے گا تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بھی بہا دو، یا اللہ نے تمہیں دیکھو جنت میں کتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ جنتی لوگ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو کافروں پر حرام کر دیا، اور شکر ہے تو آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا، تو مجھے بھی دنیا میں کہتا تھا، شکر ہے میں نے تیری بات نہیں مانی، اللہ کا فضل نہ ہوتا آج میں بھی جہنم میں ہوتا۔ اور آج کی اس آیت مبارکہ میں مومن آدمی اپنے انجام پر بڑا خوش ہوگا کہ شکر ہے اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، اور کہے گا کہ اب ہم پر موت نہیں آئے گی، جنت میں ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بس وہی ایک موت تھی جو دنیا میں ہمارے اوپر آ گئی، اب کوئی موت نہیں آئے گی، کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی اللہ پاک نے ہم سے دور کر دی۔ یہ جنتی آدمی کہیں گے، اور کہے گا کہ بس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر انسان جنت میں داخل ہو گیا، اس کو اللہ نے قرآن میں سب سے بڑی کامیابی فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بڑی کامیابی ہے تو اس جیسی کامیابی کے لیے تمہیں چاہیے کہ عمل کرو، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسی نعمت کے لیے ضرور تمہیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ دنیا میں بغیر عمل کے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے اکثر حضرات ملازمت کرتے ہیں، مزدور طبقہ ہے، تجارت کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، تب جا کے دنیا کا کوئی حصہ ملتا ہے۔ تو جب دنیا کا یہ حال ہے تو جنت تو کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور قیمتی چیز یہ بڑی مشکل سے ملا کرتی ہے، تو جنت یہ عمل کے بغیر کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے میرے احکام کے مطابق زندگی گزارو، کفر اور شرک سے باز آ جاؤ، حلال اور حرام کی تمیز کر لو،
تب یہ کامیابی ملے گی۔ رب فرماتے ہیں چاہیے کہ اس کامیابی کے لیے، اس نعمت کے لیے ضرور تم دنیا میں عمل کرو۔ فرمایا افما نحن بمیتین، کیا نہیں ہم مرنے والے، الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا، یقیناً یہ، لہو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا، اس جیسی نعمت کے لیے، فلیعمل العاملون، پس چاہیے کہ ضرور عمل کریں عمل کرنے والے۔ اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، نزلا مہمانی کے طور پر، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، انا جعلناہا، بے شک ہم نے اس درخت کو بنایا، فتنۃ للظالمین، آزمائش ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتی لوگوں کے انعامات اور جہنمی لوگوں کی سزاؤں کا اللہ نے مقابلہ کیا۔ فرمایا کہ دیکھو یہ جنت کی مہمانی بہتر ہے یا شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ حضرات نے پیچھے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مومن کے لیے ہر طرح کے پھل رکھے ہیں، اور جنت میں بڑے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے جنتی لوگ، شراباً طہورا کی نہریں ہوں گی، 4 طرح کی نہریں، اور پھر حوروں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، کیسی حوریں، قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، یہ آیت نمبر 49 کے اندر اور 48 کے اندر بیان کیا گیا۔ تو فرمایا یہ دیکھو جنت کی مہمانی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، یہ مہمانی بہتر ہے یا شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ فرمایا اب اس میں آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اس کے اندر فیصلہ کرو کہ کون سی مہمانی رب کی بہتر ہے یا زقوم کا درخت ہے۔ زقوم کا درخت جسے تھور کا درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو درخت ہے اس کی 1000 سے زیادہ ذاتیں ہیں، یعنی مختلف قسم کے ہیں، ہے تھور کا ہی ہے، اور عرب کے اندر جو پایا جاتا ہے یہ زقوم کا درخت جو ہے، اور یہ درخت بڑا کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے، اور وہاں کے جانور جو ہیں بعض علاقوں میں یہ سخت ہوتا ہے، اور اگر جانور اس کو سونگھ لیں تو جانور بھی مر جاتے ہیں۔ اور یہ جو درخت ہے زقوم کا درخت، یہ جہنم میں اگے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ یہ جہنمی لوگوں کی غذا ہوگی زقوم کا درخت، اور قرآن کریم میں اس درخت کو شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور اس درخت کو فرمایا کہ جس پر لعنت کی گئی ہے، اور قرآن کریم میں یہ زقوم کا درخت ہے۔ 15واں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے، فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن کریم میں، تو یہ شجرۃ الزقوم ہے، یہ جہنم میں پیدا ہوگا۔ کافر لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ عجیب بات ہے، ایک طرف تو تم مسلمانوں کہتے ہو کہ دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ جہنم میں درخت بھی لگیں گے۔ تم دنیا کی آگ میں بڑک رہی ہو
اور جیسا بھی درخت کاٹ کے لگاؤ وہاں پہ آگ میں بلا درخت کیسے لگتے ہیں، یہ کافر لوگ اعتراض کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس میں ایسی کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے جہنم کے اندر درخت پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ جہنم کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے، حالانکہ آگ میں سانپ اور بچھو کہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی ترکی کا ایک علاقہ ہے اور اس کے اندر بھی ایک جانور ہے جس کا نام ہے سمندل، اور یہ بھیڑ بکری کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی اون کے کپڑے بنتے ہیں اس جانور کے، اور وہ کپڑے جب میلے ہو جائیں تو انہیں دھویا نہیں جاتا، بلکہ ان کپڑوں کو آپ آگ میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے تو میل ان کپڑوں کی ختم ہو جاتی ہے اور کپڑا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کافر لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ جہنم میں کیسا درخت ہوگا۔ مادیات پر ایمان رکھنے والا اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس کا صرف اور صرف مادیات پہ ایمان ہے، رب کی ذات اور رب کی قدرت پر جس کا ایمان نہیں ہے، یہ ساری باتیں ایمان سے سمجھ آتی ہیں۔ قرآن نے فرما دیا تو اللہ نے سچ فرما دیا، انکار کرے گا تو انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہ جو ملعون درخت ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، یہ زقوم کا درخت ہے، اور یہ جہنمی لوگوں کی غذا بنے گی۔ بڑا بد مزہ اور کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ اگر اس زقوم کے درخت کے چند قطرے آپ نے دیکھا ہوگا، بہرحال اس سے دودھ، اگر آپ اس کی وہ شاخوں کو توڑیں، شاخ تو نہیں ہوتی، بہرحال تنے کی طرح ہوتی ہے، اگر اس کو توڑیں تو بیچ میں سے دودھ کی طرح چیز نکلتی ہے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ اگر اس درخت کے چند قطرے زمین پر گرا دیے جائیں تو سارے جانور مر جائیں، ساری جاندار چیزیں مر جائیں اور ساری دنیا کے اسباب معیشت کو تباہ کر دے۔ اتنی سخت چیز ہے، اور یہ کون کھائے گا؟ یہ جہنمی لوگوں کی غذا ہوگی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں لوگوں، کیا یہ زقوم کا درخت بہتر ہے یا جنت کی مہمانی یا حوریں، یہ پھل اور یہ طرح طرح کی نہریں؟ تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے تیاری کر لو کچھ نہ کچھ۔ اور فرمایا کہ یہ پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جہنمیوں کو جیسے کہ کھولتا ہوا پانی ہے۔ اور سورہ دخان کے اندر بھی اللہ کریم نے اس درخت کی مذمت بیان کی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل، تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یغلی فی البطون، جوش مارے گا یہ پیٹ میں، کغلی الحمیم، جیسے کہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو اہل جہنم کا جو کھانا ہوگا، قرآن میں 4 طرح کی غذائیں ان کی بیان کی، زقوم کا درخت ہوگا، اور اسی طریقے سے قرآن نے فرمایا زریع، کانٹے دار گھاس ہوگی، اور ان کے کھانے کی ایک اور چیز بیان کی، غسلین، زخموں کی غلاظت، زخم جس سے بنتا ہے اس سے جو گند ہوتا ہے، یہ جہنمی لوگوں کو کھلایا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ذا غصہ، حلق میں پھنس پھنس کر اترنے والا ان لوگوں کے لیے کھانا ہوگا، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جہنمی لوگوں کی غذا ہوگی، شجرۃ الزقوم۔ فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے طور پر یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے بنایا اس درخت کو آزمائش، للظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، انہا شجرۃ تخرج، بے شک یہ درخت ہے جو نکلتا ہے، فی اصل الجحیم،
جہنم کی تہ سے طلعھا اس کی شاخیں کأنہ گویا کہ وہ رؤوس الشیاطین شیاطین کے سر ہیں، ایسے بدنما ہے اس کے تنے، اس کی شاخیں، اس کے خوشے اس درخت کے فرمایا جیسے شیطانوں کے سر ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا پس بے شک یہ لوگ اس میں سے کھائیں گے، فَمَالِئُونَ بھریں گے وہ منہا اس درخت سے البطون پیٹوں کو، یعنی ان لوگوں کے پیٹ ان چیزوں سے بھرے جائیں گے اور زقوم کے درخت سے۔ اور پھر پینے کے لیے پانی کا فرمایا ثم ان لہم علیہا پھر بے شک ان جہنمی لوگوں کے لیے علیہا اس جہنم پر اس کے اوپر یعنی اس کھانے کے اوپر لشوبا من حمیم کھولتا ہوا پانی پیپ ملا ہوا ہوگا۔ پھر جہنم میں جب ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا ان کو پیاس ستائے گی، کھانا تو ملے گا لیکن بھوک ان کی مٹے گی نہیں، اور اب پانی مانگیں گے اور کہیں گے پانی پانی، تو پانی ان لوگوں کے لیے جو لایا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی ان لوگوں کو پلایا جائے گا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ہونٹ جلا دے گا وہ پانی، اور ایک آدھ قطرہ پئیں گے۔ سورہ محمد میں فرمایا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ان لوگوں کی آنتوں کو کاٹ کے نیچے پھینک دے گا۔ جہنم میں آنتیں گر پڑیں گی ان لوگوں کی، وہ پانی جب پئیں گے پھر فرشتے ان لوگوں کے منہوں میں وہی پیٹ کا جو گند ہے پھر ان کے منہوں میں ڈالیں گے، پھر اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہوتا رہے گا، اور جنتی لوگ مزے کریں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن جنتی لوگوں کا جن کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، فرمایا 4 طرح کی نہریں ہوں گی جنتی لوگوں کے لیے، فیہا انہار من ماء غیر آسن صاف ستھرے پانی کی نہر ہوگی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ اور جنت میں دودھ کی نہر ہوگی جس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذت للشاربین اور تیسری نہر جنتیوں کے لیے شراب کی نہر ہوگی، اور شراب بھی بڑی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے، اور چوتھی نہر فرمائی وانہار من عسل مصفی چوتھی نہر صاف اور شفاف شہد کی اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے لیے یہ انتظام کریں گے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا جہنمیوں کے لیے وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم ان کو گرم اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور ان کے پیٹ سے جو آنتیں ہیں وہ ساری کٹ کے نیچے گر جائیں گی۔ اور قرآن کریم میں فرمایا جہنمی کو پانی کیسا دیا جائے گا، یشوی الوجوہ ہونٹوں پر لگے گا تو جل جائیں گے، اور فرمایا وہم فیہا کالہون اور جہنمی جہنم میں بد شکل ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کی بد شکلی کا عالم یہ ہوگا کہ ان کا اوپر والا ہونٹ پیشانی سے لگے گا، نیچے والا ہونٹ لٹک کے ناف تک پہنچے گا، اور یہ جہنمی لوگ جہنم میں چیخیں گے وہم فیہا یصطرخون خوب چیخیں گے چلائیں گے یہ جہنمی لوگ، آوازیں لگائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان لوگوں کی آوازیں بھی گدوں والی آوازیں ہوں گی، لہم فیہا زفیر و شہیق زفیر کہتے ہیں گدے کی ابتدائی آواز کو، اور شہیق کہتے ہیں گدے کی آخری آواز کو۔ فرمایا ان لوگوں کی جہنمیوں کی آوازیں لہم فیہا زفیر و شہیق گدے کی آوازوں جیسی آوازیں ہوں گی۔
اور سورہ لقمان میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ فرمایا ان لوگوں کا حشر یہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی حقیقی معنوں میں ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔